الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو دن چل رہے ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ
یہ ہمیں ان مناسک کے قریب لے کے جا رہے ہیں جن مناسک کو مناسک حج کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کے آغاز سے ان کے وجود سے ہمیں ملے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات پہ ہم نے انتہائی غور کرنا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں، وہ کون سی خصلتیں تھیں کہ جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر جلیل القدر رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو نقل کرنے کا حکم دے دیا۔ حج کی صورت، قربانی کی صورت، جن عبادات کا آغاز جناب ابراہیم نے کیا، ان عبادات کو زندہ و جاوید رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو دے دیا۔ وہ کون سی خوبی تھی ان میں کہ وہ پیغمبر جس کو اللہ کریم مسجد اقصی میں سیدنا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا پیشوا اور رہنما بناتا ہے، تمام انبیاء کا امام اور مقتدا بناتا ہے، اس پیغمبر کو رب حکم دیتا ہے کہ انتبع ملت ابراہیم، اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے نظریے کی پیروی کیجئے۔ ان میں کیا خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا ان کا نام لیا۔ جس شخص کا نام ایک مرتبہ میرا رب لے لے، اس شخص کے مقدر اور نصیب کے کیا کہنے۔ ایک حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برگزیدہ صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر سورہ بینہ کی تلاوت کروں، آؤ میں تمہیں سورہ لم یکن الذین کفروا یہ پڑھ کے سناؤں، تم پر پڑھوں، مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی فرماتے ہیں، اللہ سمانی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں ابی، رب نے تمہارا نام لیا ہے۔ فبکا،
سیدنا ابی بن کعب کے اسی بات پہ آنسو زارو قطار بہنے لگے کہ ابی تیرے نصیب کے کیا کہنے کہ تیرا نام عرش بری پہ رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ اسی حدیث کے ساتھ آج میں اور آپ بھی ان خوش نصیب بندوں میں سے بن سکتے ہیں جن کا نام رب عرش برین پہ لے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اگر تنہائی میں اللہ کا نام لیتا ہے، رب بھی تنہائی میں بندے کا نام لیتا ہے، اور اگر انسان لوگوں کی جماعت میں بیٹھ کر رب کا نام بلند کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت میں بندے کا نام بلند کر دیتا ہے۔ محترم ساتھیو، جس کا نام ایک بار رب لے لے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے قدوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہیں کہ 25 صدیاں گزر جانے کے باوجود جن کا نام آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ وہ جلیل القدر انسان ہے، ایک بار نہیں 69 مرتبہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں جن کا نام لیا۔ میرے اللہ نے کہیں خلیل اللہ کہا، کہیں رب ذوالجلال نے انہیں مقتدا و پیشوا کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے پدر ذبیح اللہ بنایا، کہیں مالک کائنات نے ان کو صدیق کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا نبی کہا، اور کہیں پروردگار عالم نے ان کو تمام وعدے اور امتحانات میں پورا اترنے والا فرمایا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آرڈر دیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہے، جس قرآن میں آپ نے آدم کا ذکر کیا، جس قرآن میں آپ نے انسان کی تخلیق کے تذکرے کیے، جس قرآن کریم میں جنت کا ذکر ہوا، جس قرآن میں جہنم کا تذکرہ ہوا، جس قرآن میں اللہ رب ذوالجلال کی بلندی کا سر بلندی کا تذکرہ ہوا، جس قرآن میں اللہ مالک کائنات کی توحید بڑائی کے تذکرے ہوئے، جس قرآن میں قیامت کا ذکر ہے، جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رحمان جیسی صورت اتار دی ہے، میرے پیغمبر اسی قرآن میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اپنے ابراہیم کا بھی تذکرہ کریں۔ یہ اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، جناب ابراہیم ان کا تذکرہ کریں، کیونکہ وہ سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابراہیم کا نظریہ، جناب ابراہیم کی ملت، اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور اس نظریے کو اتنا پیارا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو کہا، فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اور آپ کی امت کو یہ حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جناب ابراہیم کا مذہب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پیروی کیجئے، پابندی کیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن
यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से, जनाब इब्राहीम के नजरिए से नफरत वही करता है जो खुद साख्ता पागल होता है, खुद साख्ता पागल। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते ना कि वो बेवकूफ है या पागल है, तो बेवकूफ का या पागल का तो कसूर कोई नहीं होता, उससे तो पूछ गुछ कोई नहीं होती। तो अल्लाह ने फरमाया मन सफिया नफ्सा, ये अल्लाह की तरफ से पैदा करदा मजनू या पागल नहीं है, ये खुद साख्ता पागल है। कौन? वो इंसान जो जनाब इब्राहीम के नजरिए से, मिल्लत से हटता है। हजरात ग्रामी, अल्लाह रब्बुल जलाल को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजरिया इतना पसंद है। जनाब इब्राहीम का अकीदा हो, नजरिया हो, कुर्बानी हो, हिजरत हो, जनाब इब्राहीम की सदाकत हो, अमानत हो, दयानत हो, जनाब इब्राहीम की जुर्रत हो, बहादुरी हो, इस्तिकामत हो, इतनी पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे नबी, मैंने आपको वही कर दी है कि अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, जनाब इब्राहीम की मिल्लत से तुझे इतना प्यार क्यों है? सैयदना इब्राहीम की मिल्लत इतनी महबूब क्यों? मेरे परवरदिगारे आलम, सैयदना इब्राहीम की मिल्लत काबिले नमूना क्यों? उसमें खसलत क्या है, खूबी क्या है? हजरत इब्राहीम के नजरिए के अंदर वजन किस चीज का है जो रब को इतना महबूब है? अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ही अदा जनाब इब्राहीम की पूरी कायनात पे भारी है, एक ही अंदाज मेरे इब्राहीम का पूरी कायनात से मुझे महबूब है। अल्लाह वो अंदाज क्या है? फरमाया वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अल्लाह रब्बुल जलाल की तौहीद के अलमबरदार थे, उनके अकीदे में शिरक नहीं था। सुनिए, अब ये बात दौरे हाजिर में मेरे और आपके लिए मामूली है। हम समझते हैं कि जनाब अल्लाह ताला के यहां शायद पसंद की बात यह है कि बंदा बड़े बड़े सदकात करे, अल्लाह की राह में खर्च करे, उसके पास नेकियों के अंबार हो, उस इंसान के पास हज हो, उम्रे हो, सदकात हो, रोजे हो, ये तमाम चीजें हो। हम तो यही समझते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान मिनल मुशरिकीन, मुझे अपने बंदे की एक अदा से प्यार है, और वो अदा ये है कि इंसान के अकीदे में शिरक ना हो। जब शिरक नहीं है तो उसका रोजा भी अल्लाह को प्यारा लगता है। शिरक नहीं है उसकी कुर्बानी भी रब को महबूब है। शिरक नहीं है उसकी इबादत भी अल्लाह को महबूब है। और अगर शिरक आ गया तो इंसान की तमाम नेकियां, तमाम इबादतें रब्बुल जलाल की बारगाह में जाये हो जाती हैं, रायगा हो जाती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे और नजरिए में तौहीद का ये गलबा था। अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, साथ कोई जमात नहीं है, जत्था नहीं है, हजरत इब्राहीम की कोई पार्टी नहीं है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हत्ता के खानदान के लोग भी साथ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, मेरा इब्राहीम अकेला ही बहुत बड़ी जमात था, बहुत बड़ी उम्मत था। क्यों मेरे परवरदिगार ने फरमाया? इस पे बड़ा गौर किया कि उम्मत थे तो वो अकेले। रब फरमाता है उम्मत, उम्मत का क्या मतलब? उम्मत का मतलब ये है कि अकेले इब्राहीम है, अपने रब की खातिर मेरे इब्राहीम को पूरी कौम के जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता है। इब्राहीम पीछे नहीं हटते कि मैं तो अकेला हूं। अपने आप को अकेला कहकर, अकेला समझकर पीछे नहीं होते। कौम से टकराना पड़े, हाकिम वक्त से टकराना पड़े, बाप के घर को छोड़ना पड़े, ये नहीं सोचते मैं तो अकेला हूं कहां जाऊंगा। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने बाप के घर से ही तज़किरे का आगाज किया। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए और वो मंजर सामने रखिए। अल्लाह जी कौन सा? फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या।
اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتی ہیں، اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں، فرمایا اے میرے ابا جی، اے میرے والد محترم، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُغْنِي وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اے میرے ابا جی، وہ پروردگار جو دیکھنے والا، وہ پروردگار جو سننے والا، وہ پروردگار جو فریادیں سننے والا، وہ پروردگار الہ العالمین جو آپ کی مشکلیں حل کرنے والا، اے میرے ابا جی آپ اس پروردگار عالم کو چھوڑ کر، سننے والے رب کو، دیکھنے والے رب کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. ما لا یسمع ولا یبصر، جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو اگر ضرورت آ پڑے تو وہ آپ کو ذرہ برابر نفع بھی نہیں دے سکتے. کیا مطلب ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے ابا جی کو کہ دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دیکھنے والا اللہ ہے. فرمایا ما لا یسمع ولا یبصر، اور دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سننے والا کون ہے؟ سننے والا اللہ ہے، دیکھنے والا اللہ ہے. اور ساتھ ہی جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جی آپ لکڑی کے بنائے ہوئے ان بتوں کو پوجتے ہیں جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے. اے ابا جی آپ ان کی پوجا چھوڑیے. اس کا مطلب ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جس کی دعوت دے رہی ہیں، دیکھنے والا بھی وہ ہے، سننے والا بھی وہ ہے، اور فائدہ دینے والا بھی وہی ہے. ولا یغنی، غنی کون ہے؟ اللہ. غنی کون ہے؟ اللہ. اللہ غنی ہے. اللہ غنی کا معنی غنا دینے والا، دولت دینے والا، فائدہ دینے والا، وہ اللہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، اگلی دلیل جناب ابراہیم کی، فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. آپ کہیں گے بیٹے ابراہیم میں آپ کا والد ہوں، آپ کا ابا جی ہوں، آپ کہتے ہو میرے پیچھے آؤ، میری بات مانو. کیوں؟ بڑا تو میں ہوں، عمر میری زیادہ، تجربہ میرا زیادہ، بڑا میں ہوں. تم کہتے ہو میرے پیچھے آؤ. پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا انی قد جاءنی من العلم، کیونکہ میرے پاس علم ہے. میرے پاس کیا ہے؟ علم. علم ہے میرے پاس. کیا مطلب ہے؟ جس کے پیچھے چلنا ہے اس کی عمر نہیں دیکھنی، جس کے پیچھے چلنا ہے اس کی دستار نہیں دیکھنی، جس کے پیچھے چلنا ہے اس کا تجربہ نہیں دیکھنا، جس کے پیچھے چلنا ہے اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے یہ نہیں دیکھنا. کیا دیکھنا ہے؟ من العلم، علم دیکھنا ہے کہ جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں اس کے پاس علم بھی ہے کہ نہیں. کیا خیال ہے؟ یہی دیکھنا چاہیے. آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ چلانے والا مجھ سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. یہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. یہ بھی نہیں دیکھتے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا خاندان کیا ہے، برادری کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، زبان کون سی جانتا ہے. نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو گاڑی چلانی آتی بھی ہے کہ نہیں،
اس کے پاس گاڑی چلانے کا علم ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، اسی طرح جب آپ نے دین کے معاملے میں کسی سے رہنمائی لینی ہے، کسی کے پیچھے چلنا ہے، یہ نہ دیکھیں عمر کتنی ہے، یہ نہ دیکھیں تجربہ کتنا ہے، یہ نہ دیکھیں نسل کون سی ہے، یہ نہ دیکھیں خاندان کیا ہے، یہ نہ دیکھیں رشتہ کیا ہے۔ اگر رشتے کو دیکھا جائے تو جناب ابراہیم کو باپ کے پیچھے جانا چاہیے تھا، لیکن ابراہیم کہتے ہیں ابا جی میں بیٹا ہوں لیکن آپ میرے پیچھے آئیں، میرے اور آپ میں فرق کیا ہے؟ انی قد جاءنی من العلم، کیونکہ میرے پاس علم آ چکا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ علم آ چکا ہے، علم۔ اور ہم پتہ نہیں آج کس صدی میں جی رہے ہیں۔ کسی سے بات کریں کہ بھائی یہ نظریہ چھوڑ دیں، یہ بات غلط ہے چھوڑ دیں، یہ انداز چھوڑ دیں، یہ طریقہ چھوڑ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ چھوڑ دیں، وہ کہتا ہے لے جی میرے پیو دادے سارے غلط سے۔ اگر پیو دادے کی بات آئے تو جناب ابراہیم کا باپ بڑا ہے یا میرا اور آپ کا باپ بڑا ہے؟ پیغمبر کا باپ ہے، پیغمبر کا، اور عمر بھی دیکھ لیں۔ لیکن نہیں، بات پیو دادے کی نہیں ہوتی، بات علم کی ہوتی ہے۔ علم، علم کس کے پاس ہے؟ علم دیکھیے، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس دلیل ہے، جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات کو تسلیم کریں۔ فرمایا انی قد جاءنی من العلم، ابا جی میرے پاس علم آ چکا ہے، اور وہ علم آیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ علم نہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا کیا اگر آپ میری بات مان لیتے ہو؟ میرے پاس علم آ چکا ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میرے پاس علم آ گئے، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ سیدھے راستے کے، سیدھا راستہ چاہیے نا، ہم مانگتے نہیں ہیں سیدھا راستہ، ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے۔ سیدھا راستہ مانگتے ہیں، سیدھے راستے کا سوال ہے، سیدھے راستے کی طلب ہے، سیدھے راستے کی تڑپ ہے۔ اے اللہ سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ سیدھا راستہ ملے گا اس علم سے جو علم اللہ نے انبیاء کو دیا، جو علم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے، نبیوں کو دیا، رسولوں کو دیا ہے، اس کی پیروی کر لیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی، آپ یہ نہ دیکھیں جتھے کس طرف ہیں، یہ نہ دیکھیں اکثریت کس طرف ہے، یہ نہ دیکھیں لوگ لگے ہوئے کس بات پہ ہیں، یہ دیکھیں میرے محمد کی ادا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا نظریہ کیا ہے، مصطفیٰ کا قول کیا ہے، پیغمبر کی ادا کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اسی میں پیروی، اسی پیروی میں ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں رہنمائی ہے۔ دستار، جبہ، رشتہ بڑا چھوٹا یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے علم پیغمبر۔ معیار کیا ہے؟ علم پیغمبر، علم نبوت، یہ معیار ہے۔ جہاں سے مل جائے، بڑے سے مل جائے تو لیجئے، چھوٹے سے مل جائے تو لیجئے، جہاں سے ملے وہاں سے لیجئے، لیکن لینی ایک ہی چیز ہے اور وہ علم پیغمبر ہے، علم نبوت ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ اور اگر سنیے، سیدنا ابراہیم کہتے ہیں ابا جی ایک ہے راستہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کی بندگی والا، اللہ کی پوجا والا، اور اس علم والا جو علم اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو دیے، اور اس کے مقابل جو دوسرا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، دوسرا راستہ ہے شیطان کا راستہ۔ یعنی جب انسان نبی کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر جاتا شیطان کے راستے پہ ہے۔ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں۔
इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। हजरात गिरामी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद के सामने अपने तमाम दलाइल, अपने नजरियात, एक अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की पूजा, ये तमाम बातें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद गिरामी को जिक्र करते हैं। आगे से वालिद का जवाब सुनिए, वालिद क्या कहते हैं? कहते हैं क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम। बाप कहने लगा, ऐ इब्राहीम, ऐसे लगता है कि तुम मुझे मेरे माबूदों से मुतनफ्फिर करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, उनकी बंदगी से हटाना चाहते हो। लइल्लम तरतही लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने नारे से बाज ना आए, अगर अपने नजरिए से बाज ना आए, अगर अपने अकीदे से बाज ना आए, अगर अपनी दावत से बाज ना आए, अगर एक अल्लाह की तरफ बुलाने से बाज ना आए, लअरजुमन्नका, तो मैं आपको रजम कर दूंगा, पत्थर मार मार के मार दूंगा, मारूंगा मैं आपको। ये अब्बा जी की दलील है कि मैं मारूंगा। और बेटा क्या कहता है? मेरे पास इल्म आया है। यानी हक वालों के पास इल्म होता है। हक वालों के पास क्या होता है? इल्म होता है, दलील होती है, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, दलील होती है, इल्म होता है। और जिसके पास दलील नहीं होती उसके पास डंडा होता है। जिसके पास इल्म नहीं था, जिसके पास हक नहीं था, जिसके पास दलील नहीं थी, वो क्या कहते हैं? लअरजुमन्नका, मैं छोड़ दिला देंगा। इब्राहीम खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, लअरजुमन्नका, वरना मारूंगा। तो बात जो है ना, मार से नहीं बनती। बात हक क्या है, गलत क्या है, इसको परखना, इसका मेयार डंडा और सोटा नहीं है, इसका मेयार है दलील, इसका मेयार है इल्म नबूवत, इल्म पैगंबर। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से क्या कहा? ऐ मेरे अब्बा जी, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आप कहते हैं वहजुरनी मलिया, अपनी गुफ्तगू छोड़ो और मुझे छोड़ के चले जाओ। लेकिन आप मेरे वालिद हैं, मेरे बाप हैं, मैं जा रहा हूं आपके घर को छोड़ के। आपको छोड़ सकता हूं, आपके घर को छोड़ सकता हूं, आपके नजरिए को, आपकी कौम को, सबको छोड़ सकता हूं, रब की तौहीद को नहीं छोड़ सकता। लेकिन बाप हैं आप मेरे, बेटा होने के नाते आपकी मोहब्बतें, आपकी शफकतें, रहम, तड़प, ये सब मौजूद है। और उसी का तकाजा ये है, जाते जाते कहते हैं सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ऐ मेरे अब्बा जी, आप पर अल्लाह की सलामती नाज़िल हो, आप पर सलाम हो, सलाम हुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अदा में भी नमूना है औलाद के लिए कि औलाद हक पर है, औलाद का मनहज ठीक है, औलाद का नजरिया ठीक है। इस तमाम के बावजूद भी औलाद को ये इजाजत नहीं कि अपने बाप की गुस्ताखी करे, अपने बाप से बदतमीजी करे, अपने बाप से गलत रवैया इख्तियार करे। वो शायद मैंने पहले भी आपसे कुछ दिन पहले ये बात जिक्र की थी, मैं फिर बात आई ये दोहराए दूं, चले याद दहानी हो जाए नौजवानों को, कि वो एक जगह पे मैं गुफ्तगू के लिए गया तो एक नौजवान आ गया, कहता है जी आपने माँ बाप की खिदमत पे बात की है, मेरी अक्सर अपने अब्बा जी से लड़ाई हो जाती है और मैं उनको बुरा भला कह जाता हूं। मैंने पूछा भाई क्यों कहते हैं? कहते हैं इसलिए कि मेरे अब्बा जी नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बाजमात नहीं पढ़ते, जमात छोड़ देते हैं, तो इस वजह से मैं उनसे नाराज भी हो जाता हूं, बुरा भला भी कहता हूं, लड़ाई भी हो जाती है और बाद औकात गालम गलूच भी कर देता हूं। तो क्या दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर, तौहीद की खातिर, नमाज की खातिर, बंदगी की खातिर ये जायज है
تو میں نے جواب دیا اور توجہ سے سن لیجئے، جن بھائیوں نے پہلے نہیں سنا وہ آج نوٹ کر لیجئے کہ دین کی خاطر، توحید کی خاطر، عقیدے کی خاطر، نماز کی خاطر، رب کی خاطر باپ سے بدتمیزی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں ہے کہ آپ باپ سے سخت بولیں، آپ اونچا بولیں، آپ بدتمیزی کریں، دین کی خاطر نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھ لیجئے، بتوں کے پجاری نہیں، بت فروش ہیں، اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی، یا اباتی، یا اباتی، جب بھی بولتے ہیں اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ کیا کہتے ہیں جناب ابراہیم؟ جاتے ہوئے کہتے ہیں سلام علیک، ابا جی جا رہا ہوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ خیر کرے تمہاری، اللہ تمہارا محافظ ہو، اللہ تمہارا نگہبان ہو، جاتے ہوئے یہ کہہ کے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جائیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور رشتہ داری کو جوڑنا اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے، سب سے بڑا رشتہ داری کو جوڑنے کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ یہ ہے، انسان اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ باپ کے دوستوں کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ شریعت جب تجھے یہ کہتی ہے کہ اگر ابا جی فوت ہو گئے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کر، پیار کر، محبت کر۔ کیوں کر؟ اس لیے کہ وہ تیرے باپ کے دوست تھے۔ تو شریعت یہ اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ تو اپنے باپ سے سختی کرے، باپ سے ترشی کرے، باپ سے گالم گلوچ کرے، باپ کو برا بھلا کہے، باپ سے لڑائیاں کرے، باپ کو تکلیف دے؟ یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی عبادت، بندگی، صدقات، خیرات کے ذریعے رب کو راضی کر چکا ہوں، تو ساتھ اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں تیرا والد تو تجھ پر ناراض نہیں۔ اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ تم پھرتے ہو آستانے راضی کرتے، اپنے دیگر تعلقات کو راضی کرتے، کتنے گھبراتے اور ڈرتے ہو میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، حساس ہو جاتے ہو دوستوں کے معاملے میں۔ کبھی قدم اٹھاتے ہوئے یہ بھی سوچا ہے میرے ابا جی ناراض نہ ہو جائیں، میرا یہ جو انداز ہے، یہ جو نکلنا ہے، یہ جو سٹائل ہے، یہ جو میری مصروفیت ہے، یہ جو میرا چال چلن ہے، اس پر کہیں میرا والد ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی یہ بھی غور کیے؟ حضرات گرامی یاد رکھیے، رب کے معاملات میں سرخرو اگر انسان ہو بھی جائے، اس وقت تک چھٹکارا نہیں ہے، سرخرو نہیں ہے، جب تک کہ ماں اور باپ کے معاملات میں سرخرو نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیک، اور پھر اگلی بات سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کے لیے دعا کرنے سے روک دیا۔ جناب ابراہیم کرتے رہے، اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور کب تک کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرے ابراہیم کو منع میں نے نہیں کر دیا کہ اے ابراہیم آپ کے والد شرک پر فوت ہوئے تھے، آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ جب میں نے منع کر دیا، جب جناب ابراہیم کو علم ہو گیا کہ میرا دعا کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت تک دعا کرتے رہے، جب علم ہوا تب رک گئے۔ اب اس سے یہ بھی ہمیں علم ہوا کہ جناب ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے دعا میں کتنی تڑپ تھی، باپ کے لیے دعا، والد کے لیے دعا، کس قدر تڑپ تھی، کس قدر لالچ تھی، کس قدر حرص تھا۔
जनाब इब्राहीम को कि दुआ कर रहे हैं जब तक रब ने मना नहीं कर दिया। और हमें तो अल्लाह के फजल से रब ने मना नहीं किया ना, इसलिए दुआ किया करें, दुआ किया करें। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और जुमले ही बड़े प्यारे हैं, ए अल्लाह जैसे मैं छोटा होता था ना, बच्चा होता था, मेरे माँ बाप नहीं देखते थे कि मेरी इस अदा पे, अदा गलत होती थी, अंदाज गलत होता था, मेरा गुस्सा गलत होता था, मेरी फरमाइश गलत होती थी, मेरा आकड़ना गलत होता था, लेकिन फिर भी मेरी अकड़ के आगे मेरी माँ भी झुक जाया करती थी, बाप भी झुक जाया करता था कि बच्चा है, बच्चे से कौन सी जिद। इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐसे ही इलाहुल आलमीन तू भी मेरे माँ और बाप की गलतियां ना देखना, बस रहमान हो के तू भी उन्हें माफ कर देना। जुमला ही बड़ा प्यारा है, इसलिए दुआएं किया कीजिए माँ बाप के लिए। हजरात गिरामी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप से तौहीद की खातिर इख्तिलाफ हुआ, घर छोड़ के चले गए। उसके बाद पूरी कौम से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तिलाफ हुआ है, पूरी कौम से भी टकराए हैं जनाब इब्राहीम, हाकिम वक्त से भी टकराए हैं। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला फिर कभी अर्ज होंगी। आज गौर कीजिए, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत के मुतालिक रब ने फरमाया कि मिल्लत इब्राहीम की पैरवी कीजिए। मेरे इब्राहीम के नजरियात क्या थे, अकीदा क्या था सैयदना इब्राहीम का। सबसे पहले हजरत इब्राहीम का अकीदा के इबादत के लायक एक अल्लाह है, इबादत के लायक एक अल्लाह। पहला गौर कीजिए, सैयदना इब्राहीम फरमाते हैं, फरमाया काल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। जनाब इब्राहीम फरमाते हैं, कायनात के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे अब्बा जान, रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन, तुम्हारा रब वो है जो आसमानों का रब है, जिसने आसमानों को पैदा किया, आसमानों को बनाया, जितनी आसमानों में मखलूकात हैं उनको तख्लीक किया। वल अर्द, और तुम्हारा रब वो है जो आसमानों का, जो जमीन का रब है, जमीन को पैदा करने वाला, आसमानों को पैदा करने वाला वही रब है। ऐ कायनात के लोगों, जनाब इब्राहीम ने मुझे और तुझे बता दिया कि जो आसमान को बना नहीं सकता वो इबादत के लायक, जो आसमान को बना नहीं सकता वो इबादत के लायक हो नहीं सकता। ठोस दलील, वजनी दलील। कोई कहे आओ जी फलां दरगाह पे झुक जाइए, फलां हजर पे झुक जाइए, फलां शजर पे झुक जाइए, फलां सरकार को झुक जाइए, उधर माथा टेक लीजिए, उसको सजदा कर लीजिए, उसके आगे आ जाइए। आप पूछे मुझे ये बताइए उसने आसमान को बनाया? इतना तो पूछ सकते हैं ना। ये बताएं उसने आसमान को बनाया, जमीन को बिछाया, आसमानों जमीन को उसने पैदा किए? वो कहेगा नहीं। फिर सीधा जवाब कुरान की आयत की रोशनी में कि जो आसमान और जमीन को बना नहीं सकता वो सजदे के लायक भी अपने आप को कहलवा नहीं सकता। सजदा उसको रब्बुस समावाति वल अर्ज, जो आसमान का मालिक है, आसमान का खालिक है, जो जमीन का खालिक है, उसको सजदा। अगर कोई तुम्हें कहे कि जनाब हमारे ये सरकार हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं, इसका आसमान पे भी कंट्रोल है, जमीन पे भी कंट्रोल है, उसे ले आइए यहाँ पर और उसे कहिए भाई आपका जमीन पे कंट्रोल है, जरा रहमत पार्क का पानी मीठा कर दे, क्या ख्याल है? वो कर दे, कर लेगा। अच्छा कर दे तो मान जाएंगे, मैं तो फिर भी कोई नहीं मानना। कर दे तो मान जाएंगे, कर दे तो हम कहेंगे तू शोबदाबाज तो हो सकता है, इबादत के लायक फिर भी नहीं है। इबादत के लायक वही है जिसका तारुफ मोहम्मद मुस्तफा ने करवाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, दूसरी दलील जनाब इब्राहीम फरमाते इबादत के लायक कौन है, पूजा के लायक कौन है, बंदगी के लायक कौन है, लोगों माबूद कौन है?
فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، عبادت کے لائق وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جناب ابراہیم سنیے، فرماتے ہیں عبادت کے لائق وہ ہے، میرا رب وہ ہے، خلقنی، جس نے مجھے آپ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے؟ جس کو پیدا کیا وہ بولے عبادت کے لائق وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ حضرت ان کی طرف آئیے، ان کی طرف، ان کو جھکیے، ان کو سجدہ کیجئے، یہ بڑی سرکار ہیں پہنچی ہوئی، ہم پوچھیں گے یہ پیدا ہوئے ہیں یا اگے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں یا اگے ہیں؟ وہ کہہ گئے نہیں جی انسان پیدا ہوئے ہیں، اگے تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں پوچھتا ہوں اگر یہ پیدا ہوئے ہیں تو بتلائیے ان کو پیدا کس نے کیا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جن کو آج دنیا والے کوئی 700 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی 800 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی 1000 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی 1500 سال پہلے پیدا ہو گیا، کوئی جناب 2100 سال پہلے پیدا ہو گیا، کہتے ہیں ان کی طرف آئیے یہ سب سے پرانے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا، یہ سب سے پرانے ہیں، لیکن ایک وقت تو تھا نا جب یہ دنیا میں نہیں تھے، کائنات پہ نہیں تھے، زمین پہ نہیں تھے، جب یہ نہیں تھے اس وقت لوگ تو مشکل میں جاتے ہوں گے، ان کی مشکلیں حل کون کرتا تھا؟ لوگوں کو روزی کی ضرورت بھی ہوتی ہوگی، انہیں روزیاں کون دیتا تھا؟ لوگ بھوک میں بھی جاتے ہوں گے، ان کی بھوک دور کون کرتا تھا؟ لوگ بیمار بھی ہوتے ہوں گے، ان کی بیماریاں کون دور کرتا تھا؟ لوگوں کو بچوں کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی، انہیں بچے اور بچیاں کون دیتا تھا؟ وہ آپ سے پوچھے گا کون دیتا تھا؟ اسے بتلائیے۔ وہی دیتا تھا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے کوئی ایک نام لیجئے جس کو دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ کرنی دھرنی والے ہیں، اور پھر مجھے بتلائیے کہ وہ آپ پہ پیدا ہوا ہے یا رب نے پیدا کیا ہے؟ اگر رب نے پیدا کیا ہے تو پھر جس کو پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بھی اس نے مشکلات کا شکار وہ رہا ہوگا۔ جب وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا اسے پانی کی ضرورت تھی 9 مہینے، اس کی ضرورتیں 9 مہینے پوری کون کرتا رہا؟ اسے خوراک کون دیتا رہا؟ اس کی سانس کو جاری کس نے کیا؟ اس کی تڑپ، اس کے خون میں رمق وہ کون جاری کرتا رہا؟ پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، باہر آ کر اس کی سانس کو کون سنبھالتا رہا؟ دودھ کہاں سے لینا ہے یہ کون سمجھاتا رہا؟ الذی خلقنی، جناب ابراہیم نے فرمایا او کائنات کے لوگوں تم کس کس کا نام لوگے؟ رب نے اپنے پیغمبر احمد مجتبی کو کہے اے میرے نبی ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، ملت ابراہیم کے بانی جناب ابراہیم کہتے ہیں جب مجھے بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، میں ابراہیم بھی خود کسی چیز کا مالک نہیں تو کائنات میں کوئی اور کیسے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ مالک وہی، معبود وہی، خالق وہی، داتا وہی، دستگیر وہی، کون؟ الذی خلقنی، جناب ابراہیم فرماتے ہیں جس نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں مجھے سنبھالا، سب کو سنبھالا، وہ اللہ ہے۔ فہو یہدین، اور وہ اللہ یہدین رہنمائی کرتا ہے، یہدین رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کا معنی ایک ہی نہیں ہے بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کا راستہ ادھر کو ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 30 یا 29 روزے رکھنے، عمرہ کرنے، حج کرنے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہدین کا مطلب ہے خوراک کہاں سے لینی ہے، رہنمائی کرنا۔ چھوٹا سا بکری کا بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں گزارتا اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے دودھ کہاں سے لینا ہے۔ مجھے یہ بتائیے یہ کون سی سائیکالوجی، بایولوجی، ٹیکنالوجی پڑھ کے آیا ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ کس نے بتایا اسے کہ تو نے دودھ کہاں سے لینا ہے؟ اے میرے ابراہیم کس نے بتایا؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے انسان کے بچے کو بتایا کہ تو نے دودھ ماں کی چھاتی سے لینا ہے۔ تم کہو گے یہ تو انسان کا بچہ ہے نا، اس میں شعور ہوگی، عقل ہوگی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں بکری کے بچے میں شعور ڈالنے والا کون ہے؟
حیوان کے بچے میں شعور ڈالنے والا کون ہے؟ ناپاک جانور کتا، اس کی مادہ کئی بچے جنم دیتی ہے، دودھ کہاں سے لینا ہے، خوراک کہاں سے لینی ہے، یہ شعور دینے والا کون ہے؟ بلی بچے جنم دے کے چلی جاتی ہے، خوراک کہاں سے لینی ہے، یہ شعور دینے والا کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، یہ شعور دینے والی رب کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، الذی ہوا یطعمنی ویسقین، جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، یہ ملت ابراہیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب اسی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔